ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ بھئی میں اگر پاکستان کے ساتھ معاملات بگاڑ کر رکھوں تو میں پھر سے وہی قبائلی اور وہی جنگ زدہ افغانستان بن جاؤں گا. انڈیا تو اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر نہیں بچا سکا تھا, وہ اب افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز کو کیا لانچ کریں گے. اب جن حالات میں ہم ہیں, اس حالات میں اداروں اور پارلیمنٹ اور عدلیہ ان سب کو مل کر چلنا چاہیے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک, خاص طور پر پاکستان سے لڑنا جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے اس خطاب میں کہیں اور ڈفرینٹ پوائنٹس کو انہوں نے ریز کیا. اس پہ ہم آج بات کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ہم لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ سول ملٹری نظام جو ہے وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے اور آگے فیوچر جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا سول ملٹری نظام کا. اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم حماد صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے ملیحہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا آپ نئی ٹھیک ہے؟ تازی ہے؟ بس نئی تازی آج میں آپ سے سن لیتا ہوں کہ آج کیا نئی تازی ہے. نہیں, میرے پاس کچھ چیزیں ہیں آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی سم ہاؤ وہ ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اگر ہم لوگ اسٹارٹ کریں افغان طالبان سے, تو کمانڈر سعید اللہ سعید جو ہیں افغان طالبان کے, انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور یہ سب جائز نہیں ہے امیر کے حکم کے بغیر, خاص طور پر پاکستان کے ساتھ. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ پہلے تو سعید اللہ سعید کی بات کریں. یہ طالبان جو ہے افغانستان کے, ان میں یہ بہت سمجھدار آدمی بھی سمجھے جاتے ہیں. بالکل یہ ادھر اکوڑا خاٹک میں بھی پڑھتے رہے اور پشاور کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں پر ان کی رشتہ داری بھی ہے اور بہت عرصہ یہاں پاکستان میں رہے. اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لوگوں سے, عام لوگوں سے بھی, اور بہت سمجھدار آدمی ہیں. اس کو آپ یوں سمجھے جیسے یہ اس وقت افغانستان کے آئی جی ہیں. جس طرح ہمارے صوبے میں آئی جی ہوتا ہے نا, تو یہ وہاں پہ پولیس کے سربراہ ہیں سعید اللہ سعید, اور کافی سمجھدار آدمی. یہ ابھی ایک دو دن پہلے پولیس کی وہاں کوئی پاسنگ آؤٹ پریڈ تو اس میں انہوں نے تقریر کی. اچھا, جب انہوں نے بات کیے تو یہ بات ان کی نہیں تھی, انہوں نے کمیونیکیٹ کر دی. جو اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسٹیٹ پالیسی کو بنیادی طور پر کمیونیکیٹ کیا, اور انہوں نے کہا بھی کہ امیری شریعت کا حکم ہے, یعنی ملا ہیبت اللہ اخونزادے جو اسپریچول لیڈر ہیں افغانستان کے, ان کا حکم انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے. اور فتنۃ الخوارج کے بارے میں خاص طور پہ انہوں نے بات کی. ہاں, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں, انہوں نے جو بات کی اس بات سے پہلے تو پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی. پاکستان بار بار دنیا کے سامنے, افغانستان کے سامنے فریاد کرتا رہا کہ بھئی ادھر ٹیررسٹ کیمپ پہ انڈین پراکسیز ہیں اور وہ آ کر میرے ملک میں فساد کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں, ہمارے فوجیوں پولیس والوں پہ حملے کر رہے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کریں. یہ جب پاکستان نے یہ بات کی تو ملیحہ اس بات کی صداقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کچھ عرصے بعد اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی, اور اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی وہی بات تھی کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپ سے. اب جب یہ اقوام متحدہ نے بھی کی, یہ پھر بعد میں ایک امریکی اور ایک چائنیز رپورٹ میں بھی یہ بات تھی. ٹھیک ہے. اب جو سعید اللہ سعید نے جو بات کی ہے, انہوں نے بنیادی طور پر پاکستانی موقف کی تائید کر لی کہ یہاں پر اگر کوئی انڈین پراکسیز موجود ہے, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں افغانستان کے اندر کسی دہشت گرد ٹریننگ کیمپ میں رہوں گا, اس کو چلاؤں گا, اور میں جا کر اپنے پڑوسی ملک, اپنے محسن ملک پاکستان میں دھماکے کروں گا, تو یہ سوچنا ترک کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ اگر کوئی سوچے گا تو اس کے خلاف افغان حکومت سخت ایکشن لے گی, اور یہ امیر کا حکم بھی ہے, یعنی ہیبت اللہ اخونزادے کا حکم بھی ہے. اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان, ہم نے اس دن بات کی تھی کہ وہ اس بلاک کا حصہ ہے جس بلاک کو پاکستان اور چین لیڈ کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا بلاک جو ٹریڈ یہاں پر آ رہا ہے. اب طالبان
اس کو خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے, خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوں. تو یہ پیغام جو ہے گو کہ یہ ایک پولیس سربراہ کا پیغام ہے, لیکن یہ ان کا پیغام نہیں. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا بھی کہ یہ امیر ہیبت اللہ اخونزادہ کے حکم پر میں یہ پیغام کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. اب افغان طالبان جو ہیں یا افغان حکومت جو ہے وہاں پر کوئی کسی ایسے ایکٹیویٹی کی نشاندہی کر دے پاکستان کے, ہاں بھائی آپ کے کندہار میں یا آپ کے جلال آباد میں یا آپ کے پکتیا میں فلاں جگہ کیمپ پہ, تو موقف کی وضاحت تو انہوں نے خود کر لیے. اب وہ پاکستان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, پاکستان کی مدد کریں گے, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ مشترکہ بلاک کا مسئلہ ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی سہارا نہیں رہا, دہشت گردوں کا, فتنۃ الخوارج کا, ان کا کوئی سہارا نہیں رہا. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نام و نشان بھی مٹ جائے. اچھا حماد صاحب, لیکن اس بات سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں افغانستان کی طرف سے, اور ان کے مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ ان کے اسپوکس پرسن تھے جیسے, ہاں تو وہاں سے پہلے کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایک ڈراسٹک چینج دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ یہ جو میں 2-3 شوز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا بلاک آ رہا ہے, تمام ٹریڈ یہاں پر شفٹ کر رہا ہے, ورلڈ ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے. اس کا لوگوں کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس سمت میں معاملات جانے ہیں, کتنی بڑی معیشت یہاں پر آ رہی ہے. طالبان اس کا باقاعدہ, طالبان حکومت, افغان حکومت باقاعدہ اس کا حصہ ہے, اور اس پہ ان کو ایک طرح سے بہت خوشی حاصل ہے کہ ان کے ملک کو تو بڑی اہمیت مل رہی ہے, کیونکہ ان کے آج سے پہلے کبھی نہیں پوچھا جاتا تھا, پہلے تو کسی نے افغانستان کو پوچھا نہیں. اس طرف ایران ہے, ان کے پیچھے تاجکستان ہے, تاجکستان کے ساتھ آذربائیجان ہے, ترکی تک, تو یہ تو سارا افغان ٹریک ہے. اب ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے, اور ان کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ بھئی میں اگر پاکستان کے ساتھ معاملات بگاڑ کر رکھوں تو میں پھر سے وہی قبائلی اور وہی جنگ زدہ افغانستان بن جاؤں گا. میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے نئے سینیریو میں اپنے لیے مقام تلاش کرنا ہے, اپنے کنٹریبیوشن کرنی ہے, اور اپنی اہمیت کو بڑھانا ہے. یہ ایک سٹیٹ پالیسی ہے افغانستان کی, اور یہ ایک انتہائی خوشائند بات ہے. بالکل, کیونکہ اگر وہ افغانستان کو تھوڑا اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اس طرح کے اسٹیپس لینے پڑیں گے, تبھی وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا بھی سکے گا, ادروائز تو پاسبلٹیز نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں اسی لیے تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کچھ عرصے کی بات ہے, انشاءاللہ کہیں دکھائی نہیں دے گی. اب ان کا کوئی سپورٹر نہیں رہا وہاں پہ تو اسپیسیفکلی. اگر انڈیا ان کا فیسیلیٹیٹر بن رہا ہے, اگر وہ ان کے پراکسیز ہیں بھی وہاں پر, تو جو سینیریو چینج ہوا ہے, تو انڈیا تو اپنے آپ کو اپنے ملک کے اندر نہیں بچا سکا تھا, وہ اب افغانستان کے اندر اپنے پراکسیز کو کیا لانچ کریں گے. ہاں, اور اگر لانچ کریں گے بھی تو کم از کم وہاں سے ان کو سپورٹ نہیں ملے گی, یعنی افغانستان سے ان کو سپورٹ نہیں ملے گی, باقی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. اب ان کے لیے وہ حالات نہیں رہے, وہ حالات ان کے لیے تقریباً تبدیل ہو چکے ہیں. اب آنے والے وقت میں آپ منظرنامے کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے. چلیں, وہ تو ابھی سے ویسے سٹارٹ ہو گئی ہیں چیزیں, کیونکہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو ان کی طرف سامنے آئی ہے. تھوڑا سا اگر ہم لوگ اپنی سول ملٹری کے نظام پہ بات کریں تو حماد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے ہمارا سول ملٹری نظام, اور ان فیوچر اس کو کتنی تقویت ملنے والی ہے؟ دیکھیں ملیحہ, ایک طویل صحافت میں نے جمہوریت کے حق میں کی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مقبول آدمی آ جائے اور آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے, اور اس کے پاس صرف یہ لائسنس ہو کہ ہاں بھائی میں تو مقبول ہوں. تو بعض اوقات آپ کو مقبولیت کو بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ چلانے والے پارلیمنٹ ہوتی ہے, عدلیہ ہوتی ہے, پریزیڈنسی ہوتی ہے, ادارے ہوتے ہیں, اور اسی سے مل کر ایک اسٹیٹ کا وجود قائم رہتا ہے. بالکل. اب موجودہ سینیریو میں آپ دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا,
یعنی جو بربادی آئی تھی، اور بربادی تو چھوڑے، جمہوریت کی کیا بربادی آئی تھی. آپ کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم جیل میں تھے اور دھمکیاں دی جا رہی تھی، ایسی اتروا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. یہ جمہوریت تھی؟ تو جمہوریت تو نہیں تھی نا. جسٹس وقار سیٹ کا فیصلہ آیا، اس کو اڑا دیا. یہ جمہوریت تھی؟ جمہوریت نہیں تھی. جمہوریت کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا، معیشت کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا، تہذیب، ملک، ہر چیز کو تباہ و برباد. اب جب آپ گھر بناتے ہیں نا تو آپ کو ایک مستری کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. آپ کو سینیٹری کے کام والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ مل کر ایک عمارت کو تیار کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب ملک تو ہمارا بہت برباد ہو چکا، سچ بات ہی یہ ہے، برباد کر دیا گیا تھا. اب ملک کو بنایا جا رہا ہے، ایک نئے سینیریو، ایک نئے منظرنامے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بڑے اچھے انڈیکیشنز ہیں. جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں، بالکل ایسے بڑے اچھے انڈیکیشنز ہیں. یہ کام اکیلے پارلیمنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیں، آپ کے ملک کو دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے نا، تو کیا پارلیمنٹیرین بندوقیں لے کے ان سے لڑیں گے؟ وہ نہیں لڑیں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے نا. وہ ان کو قانونی اور اخلاقی سپورٹ فراہم کریں گے، قوم سپورٹ فراہم کرے گی. ابھی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو دفاع کس نے کیا؟ کسی پاک فوج نے کیا نا، کیونکہ ان کا یہ کام تھا. اس لیے قوم ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی، پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑا تھا، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور انہوں نے جا کر ان کا حشر نشر کر دیا. بالکل. اب جن حالات میں ہم ہیں، اس حالات میں اداروں اور پارلیمنٹ اور عدلیہ، ان سب کو مل کر چلنا چاہیے کہ ایک دفعہ ہم فلائی کر لیں، ایک دفعہ یہ مضبوط سٹیٹ بن جائے، معاشی استحکام آ جائے. پھر جو کمی ہے، یعنی جمہوریت، یہ وہ جو پارلیمانی جو گیپس ہے، اس کو پھر فل کرتے جائیں گے. دیکھیں، جب کوئی ڈوب رہا ہو نا تو اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، میرے بال خراب ہو رہے ہیں. اس کو اپنی بقا کی فکر ہوتی ہے کہ میں کسی طرح کنارے پر پہنچ جاؤں. ابھی ہم نے کنارے پر پہنچنا ہے، کنارے پر پہنچیں گے، پھر اس کے بعد جو گیپس ہیں، جو کمی ہے، اس کو پورا کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو بڑی ضرورت ہے، وہ ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ تمام ایک پیج پر آ جائیں. اور ایک پیج پر ہیں، نظر بھی آ رہا ہے. اور اسی ایک پیج پر ہونے نے ہمیں یہ وقت دکھایا کہ ہم نے 1.25 ارب کے ہندوستان کا کیا حال کر دیا. ہم ایک بڑے بلاک کی قیادت کرنے جا رہے ہیں. ہماری معاشی صورتحال انتہائی بہتری کی جانب گامزن ہے، دہشت گردی پر قابو پایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پیج پر آنے کے ثمرات ہیں. فی الحال ایک پیج پر ہونا چاہیے. پھر مستقبل میں ظاہر ہے تمام ممالک میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتے ہیں. پھر جب وقت تبدیل ہو جائے گا، پھر جو ضرورتیں ہوں گی اس کے مطابق تبدیلیاں. لیکن ہمیشہ کوئی بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ سب مل کے چلتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے. بالکل مل کر. آپ سیپریٹ ہو کے، علیحدہ ہو کے تو کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیں ملیہ، تاریخ سے مجھے بڑی دلچسپی ہے. یورپین کنٹریز، آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے جب وہ ڈارک ایج سے نکلے ہیں، جب وہ جمہوریت کی طرف گئے ہیں، جب وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے ہیں، تو جمہوریت اور ادارے یہ اکٹھے چلے ہیں آگے. اور جب اکٹھے آگے چلے اور ایک خاص مقام پر پہنچے تو پھر کہا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، تب ایک ملک بنا. ہم ابھی اس سٹیج پر نہیں ہے. ہمیں ابھی یکجا ہونا پڑے گا، یکسو ہونا پڑے گا، ایک ساتھ چلنا پڑے گا. تو جو ایک پیج پر سول ملٹری، یہ تمام جو ایک پیج پر ہیں نا، یہ انتہائی خوشبختی کی علامت ہے. چلیں انشاءاللہ لیٹس سی فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. باقی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حماد صاحب، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.